السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو میں لے کے ہوں کیفے دل رائٹر ماہیشہ ایپیسوڈ 60۔ دھیان تمہارا کہاں تھا ارشیا؟ اور تم بنا دائت کو بتائے کیوں گئی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے ہمارے کتنے دشمن ہیں، پھر بھی زمار ارشیا پر غصہ کرنے لگا تھا۔ چھوڑو نا زمار، میں ٹھیک تو ہوں تمہارے سامنے، اور تم بتاؤ امید نے تنگ تو نہیں کیا؟ ارشیا اٹھ کر امید کے پاس گئی اور اس کا ماتھا چوما، لیکن جیسے ہی ارشیا نے امید کا ہاتھ تھاما تھا، اس کے ہاتھ پر ڈرپ کا نشان دیکھ کر ارشیا پریشان ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے امید کو؟ زمار، ہمارے بعد کچھ ہوا ہے کیا؟ ہاں، وہ بیمار ہو گئی تھی، بس اسی لیے ہاسپٹل لے گیا تھا۔ میری بچی، ارشیا نے آنکھوں میں آنسو لائے امید کو دیکھا، پھر اس کے سر پر پیار دینے لگی۔ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا ارشیا، امید ٹھیک ہے۔ چلو اب تم سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ زمار یہ کہتے باہر چلا گیا۔ ارشیا نے دائت کو دیکھا اور دائت نے بھی ارشیا کو دیکھا۔ سوری ارشیا، میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ کوئی اس سے پہلے ارشیا کچھ کہتی، دائت ارشیا کی سنے بنا ہی باہر چلا گیا۔ ارشیا دائت کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کتنا خڑوس ہے ہوں۔ ارشیا پھر سے امید کو دیکھا اور اپنے حصار میں لیٹی لیٹ گئی۔ صبح اسے یونیورسٹی بھی جانا تھا، اس کے پیپر سٹارٹ ہونے والے تھے۔ ہوبی جان، آپ جا رہے ہیں؟ کیف کو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ دل اداس سی بولی۔ جی میرے دل، میں جا رہا ہوں، تم کیوں اداس ہو جاتی ہو؟ میں رات کو آ تو جاتا ہوں نا۔ کیف دل کے نرم نازک گال کھینچتے ہوئے بولا۔ آؤچ ہوبی جان، نہیں کیا کرے نا، میرے گال درد کرتے ہیں، دل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا تو کیسے کیا کروں؟ کیف نے اپنے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے کہا۔ کچھ بھی نہ کیا کرے نا ہوبی، لیکن مجھے نا بہت یاد آتے ہیں، کیا کروں؟ اب تو میں نے تام سے پڑھنا بھی کرنا ہے اور رات کو آپ نے پڑھانا کرنا ہے۔ تو میری چھوٹی سی بیوی کو میری یاد آتی ہے؟ تو جب بھی یاد آیا کرے میرے پاس آیا جایا کرو۔ کیف نے تو دل کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ سچی ہوبی، میں آپ کے پاس آ جایا کروں؟ دل نے اپنی گرے آنکھوں سے کیف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیف نے تو کہہ دیا تھا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ دل واقعی آ جائے گی۔ اس نے تو بس دل کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا۔ کیف نے اپنی باہیں کھولی اور ہمیشہ کی طرح دل کیف کی باہوں میں سما گئی تھی۔ لو یو میرے دل، کیف نے دل کے سر پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، اور پہلی بار کیف نے دل سے اس طرح سے پیار کا اظہار کیا تھا۔ شکریہ ہوبی، دل کو تو کیف کے آئی لو یو کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اتنا پیار کرنے پر شکریہ ادا کرنے لگی تھی۔ کیف دل کو الگ کرتے آفس چلا گیا اور دل اپنے بھائی ساحل کے پاس چلی گئی، جو کہ آمنہ کے کمرے میں ہی تھا۔ آنٹی، وہ ساحل کو دیکھنا ہے۔ دل ابھی بھی تھوڑا تھوڑا ڈرتی تھی جب سے آمنہ نے اسے مارا تھا، لیکن اس کے بعد آمنہ نے کچھ نہیں کہا تھا۔ ابھی سویا ہے ساحل، کیوں، کیا کرنا ہے؟ آمنہ نے دل کی معصوم صورت دیکھتے ہوئے کہا۔ یہی معصوم صورت دکھا کر تم نے میرے بیٹے کیف کو پھنسایا ہے نا؟ آمنہ نے سختی سے بولا تو دل ایک پل کو ڈر گئی۔ نہیں آنٹی، وہ تو امی مجھے کہہ کر گئی تھی کہ ہوبی کے ساتھ جانا ہے، تو ہوبی مجھے یہاں لے آئے۔
دل کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی تمہارا بھائی سویا ہوا ہے، بعد میں آ جانا دیکھنے۔ جی ٹھیک ہے آنٹی۔ دل منہ بناتے کمرے سے باہر چلی گئی اور باہر دیکھا تو لاؤنج میں تہام بیٹھا تھا جو ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ اب دل کا دل کیا تہام کو تنگ کرتے ہیں، اسی لیے اس کے پاس جاتے دب کرتی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تاہم مجھے بھی کارٹون دیکھنے ہیں، دل معصومیت سے بولی۔ تو اپنے کمرے میں جا کر دیکھو، مجھے تنگ مت کرو، تاہام نے غصے سے کہا۔ جب بھی وہ ٹی وی دیکھتا تھا یہ ٹپک پڑتی تھی۔ لیکن ہمارے کمرے والے کا ریموٹ نہیں مل رہا، مجھے یہاں دیکھنے ہیں، دل بھی ضد کرنے لگی۔ نہیں میں نے میچ دیکھنا ہے، ابھی میں پڑھنے چلا جاؤں گا، پھر تم دیکھ لینا۔ تاہام نے بھی ریموٹ اپنے پیچھے چھپا لیا۔ میں پھر ہوبی کو بتاؤں گی کہ تم مجھے کارٹون نہیں دیکھنے دیتے۔ دل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ ہاں تو بتا دینا، میں بھی بتا دوں گا، مجھے میچ دیکھنا تھا، تاہام نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ دل روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب تاہام کا سارا غصہ اس نے اپنی ہوبی پر نکالنا تھا۔ اب کمرے میں بیٹھ کر وہ اپنی کتابیں کھول کر دیکھنے لگی تھی اور شدت سے اپنی ہوبی کا انتظار کرنے لگی تھی جو ابھی تو گیا تھا۔ صبح امید کو لیے عرشیہ اس کے کپڑے چینج کر رہی تھی۔ کمرے میں دائد داخل ہوا تھا۔ دائد کو دیکھ کر عرشیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا ہوا دائد، کچھ کام تھا؟ عرشیہ امید کے کپڑے چینج کرتے ہوئے بولی۔ نہیں کچھ کام تو نہیں تھا، لیکن وہ کل رات… دائد نے کچھ کہنا چاہا جب دائد کو سوچے سمجھے بنا ہی عرشیہ دائد کے سینے سے لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ اگر تم نہ آتے تو میرے ساتھ کیا ہو جاتا دائد؟ اچھا ہوا نا تم ٹائم سے آ گئے اور مجھے بچا لیا۔ کل کے بارے میں سوچتے ہوئے عرشیہ کو ایک چرچری سی آئی تھی اور آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ دائد کا دل ساکن ہوا تھا اپنے ساتھ عرشیہ کو لگتے دیکھ۔ دائد نے اپنے آپ کو مشکل سے روکتے عرشیہ کو پیچھے کیا، لیکن عرشیہ کے گلے میں پہنا لاکٹ دائد کی شرٹ میں پھنسا تھا۔ عرشیہ نے دائد کو دیکھا اور دائد پھر سے منجمد ہوا تھا عرشیہ کی سنہری آنکھیں دیکھ کر جس میں ہلکے ہلکے آنسو تیر رہے تھے، اور پھر دائد کی نظر عرشیہ کے کپ کپاتے لبوں پر گئی تھی جو اپنا لاکٹ دائد کی شرٹ میں پھنستا دیکھ ہڑبڑا گئی تھی۔ وہ بالکل دائد کے قریب تھی۔ دائد یہ نکال دو، لیکن دائد ابھی تک اس کی آنکھوں میں گم تھا۔ عرشیہ بھی دائد کو دیکھنے لگی تھی۔ دائد نے بےہودی میں ہی عرشیہ کی کمر کو پکڑ کے اپنے قریب کیا۔ عرشیہ کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا تھا۔ دائد نے پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے انتہائی قریب تھے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی سانسیں اپنے چہروں پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ دائد، عرشیہ پھر بھی لڑکی تھی، وہ گھبرا گئی تھی اور دائد کی نظر پھر سے عرشیہ کے ہلتے لبوں پر گئی تھی۔ عرشیہ کی آواز سنتے دائد ہوش میں آیا تھا۔ اس نے عرشیہ کو جلدی سے پیچھے کیا۔ عرشیہ پیچھے ہوتے ہی گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ دائد اپنی بےہودی پر جی بھر کر لعنت بھیجنے لگا۔ وہ کیا کر رہا تھا عرشیہ کے قریب؟ کیسے آ سکتا تھا؟ میں یہ ٹیوب دینے آیا تھا کہ میری وجہ سے آپ کے پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو یہ لگا لیں۔ دائد نظریں نیچے کیے ٹیوب عرشیہ کی جانب بڑھائی۔ تھینک یو۔ عرشیہ نے بھی اپنے دانتوں تلے دبائے تھے اور ٹیوب پکڑ لی۔
دائد ٹیوب پکڑاتے ہی چلا گیا۔ دائد کے جاتے ہی عرشیا نے ٹیوب کو دیکھے، ایک گہرا سانس بھرا اور پھر مسکرانے لگی۔ ایسے ہی تم میرے نزدیک آؤ گے دائد۔ عرشیا نے مسکرا کر امید کو دیکھا جو ٹکر ٹکر اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور عرشیا نے ایک آئی برو جھکاتے امید کو دیکھا۔ شرم نہیں آتی ہمیں دیکھتے ہوئے؟ کسی کو بتانا مت، وہ تمہارے ہونے والے پاپا ہیں، اوکے نا؟ عرشیا نے امید کے گال پر ایک بوسہ دیا جس سے امید کھلکھلاتے ہوئے ہنسی تھی۔ شاید اسے بھی عرشیا اور دائد پسند آئے تھے۔ یہ منظر ہے لاہور کی سفید بنگلے کا، جو کہ دیکھنے والوں کے لیے اتنا خوبصورت تھا کہ کافی لوگ اندر جا کر اسے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس بنگلے کے اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ بنگلہ تھا ارکم ہمدانی کا۔ بنگلے کے اندر جائیں تو ایک کمرہ جو فل وائٹ کلر کا تھا، ایک بڑے سائز کا کمرہ جس کے اندر دیکھیں تو ایک جہازی سائز بیڈ پڑا ہوا تھا، جس پر وائٹ کلر کی ہی سافٹ سی بیڈ شیٹ پڑی ہوئی تھی، اور بیڈ کے ایک سائڈ ٹیبل پر ایک پکچر فریم پڑا ہوا تھا جس میں ارکم اور اس کے پاپا کی تصویر تھی، اور ساتھ میں ماما کی بھی تصویر تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑا ارکم اپنے ہاتھ میں عرشیا کا دوپٹہ پکڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو سنہری، تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی؟ اتنی ساری زندگی میں نے تمہارے بنا گزار لی، لیکن اب اگر تم مجھے مل گئی ہو تو تمہیں نہیں لگتا تمہیں میرے اس کمرے میں میرا اکیلا پن دور کرنے کے لیے اور میری زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے میری زندگی میں آنا چاہیے؟ عرشیا کا دوپٹہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹتے اسے دیکھ کر کہنے لگا، کل اگر وہ لڑکے تمہیں کچھ کہہ دیتے تو میں کیا کرتا سنہری؟ اور ایک وہ تمہارا بھائی بھی ٹھیک سے خیال نہیں رکھ پاتے، اسی لیے تمہیں میرے پاس آنا چاہیے میری بے رنگ زندگی میں اپنا سنہری رنگ بھرنے کا۔ شکریہ۔ عرشیا کے دوپٹے پر اپنے لب رکھتے ارکم مسکرایا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا، اس کے موبائل پر کال آئی تھی، تبھی اس نے کال اٹھائی۔ سر، آپ کی میٹنگ ہے۔ دوسری جانب سے بس اتنا کہا گیا تھا۔ اوکے، سب کچھ تیاری رکھو، مجھے ایک سیکنڈ کی بھی دیری منظور نہیں۔ ارکم بالکل سنجیدگی سے کہتے کال بند کر گیا۔ میں تم سے رات میں ملوں گا سنہری۔ عرشیا کا دوپٹہ اپنی الماری میں رکھتے تیار ہونے لگا، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ آفس چلا گیا۔ یہ تھا ارکم ہمدانی بزنس کا اونر، جو پورے پاکستان کے ساتھ ساتھ آؤٹ آف کنٹری میں بھی اس کا بزنس پھیلا ہوا تھا۔ ارکم کے ماں باپ ایک حادثے میں چل بسے تھے، اور ارکم بس اپنی گرینڈ ماں کے پاس رہتا تھا، جو کہ ارکم کے لیے انتہائی اہم تھی، اور ارکم کی دادی بھی ارکم سے بہت پیار کرتے تھے، دونوں میں ایک دوسرے کی جان تھی۔ سارا دن گزرنے کے بعد کیف گھر آیا تھا اور کمرے میں گیا، لیکن کمرے میں دل کو نہ پا کر کیف پریشان ہوا تھا۔ دل کہاں ہو تم؟ کیف پریشانی سے دل کو پکارنے لگا، لیکن دل خاموش ہی رہے۔ اس سے پہلے کہ کیف باہر جاتا، اسے چینجنگ روم سے کچھ آواز آئی تھی، جسے سنتے کیف کو اندازہ ہوا تھا کہ دل وہاں موجود ہے۔ کیف چینجنگ روم میں گیا، وہاں جا کر دیکھا تو دل دروازے کے پاس ہی زمین پر بیٹھی تھی۔ میرے دل، کیف دل کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، لیکن کیف کی آواز سنتے ہی دل نے اپنا چہرہ موڑ کے دوسری طرف کر لیا۔
لگتا ہے کسی کی چھوٹی سی بیوی اپنے حبی جان سے بات نہیں کرنا چاہتی، کیف نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، حبی جان کی چھوٹی سی بیوی ان سے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کی چھوٹی سی بیوی ان سے ناراض ہے اور بہت سارا ناراض ہے۔ دل نے کیوٹ سا منہ بناتے ہوئے کہا، اللہ اللہ، یہ تو بہت غلط ہوا کہ حبی جان کی چھوٹی سی بیوی ناراض ہے اور حبی جان کو پتہ ہی نہیں۔ کیف نے دل کا چہرہ اپنی طرف موڑا تو دل نے اپنے لب دانتوں سے چباتے اپنے لبوں پر ظلم کیا تھا، جو کہ کیف کے لیے بھی امتحان بن رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے نظریں ہٹا کر کیف نے دل کی آنکھوں میں دیکھا جن میں معصومیت ہی معصومیت تھی۔ مجھ سے بات نہ کریں آپ، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ دل اٹھ کر جانے لگی جب کیف نے دل کا بازو پکڑ کر اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اسے باہر لے کر آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا۔ خود اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ میرے دل کیوں ناراض ہو اپنی حبی سے؟ کیف نے دل کے بالوں میں ہاتھ پھیر کے پیار سے پوچھا۔ حبی جان، آپ کو پتا ہے مجھے کارٹون دیکھنے تھے، پھر میں نے تہام کو کہا لیکن اس نے مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بھیج دیا، اور پتا ہے میں صبح سے بور ہو رہی ہوں، مجھے رونا بھی آ رہا تھا اور پتا ہے میں روئی بھی تھی۔ او میرا بچہ، رونا نہیں، میرے دل رونا نہیں، روتی کیوں ہوں؟ اور تہام کو میں ڈانٹوں گا کہ آئندہ تمہیں کچھ نہ کہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو میں بور ہو رہی ہوں اس کا کیا کریں؟ دل نے اپنی چھوٹی سی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا۔ تو میرا دل بور ہو رہا ہے، چلو بتاؤ کیا کرنا ہے میرے دل نے کیف دل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کو پتا ہے میں کبھی کبھی شبوں کے گھر کھیلا کرتی تھی، آج آپ کے ساتھ کھیلوں گی۔ تو میرے دل کو کرکٹ کھیلنا ہے، چلو میں چینج کر لوں، پھر ہم گارڈن میں کھیلتے ہیں۔ یاہو! دل بھی بیڈ کے اوپر کودنے لگی تھی۔ کیف چینج کر کے باہر نکلا، پھر دل کو لے کر باہر چلا گیا۔ پہلی باری میری، دل نے بیٹ پکڑ کر کیف کو کہا۔ اوکے چھوٹی سی بیوی تم لے لو، یہ کہتے دل نے بیٹ پکڑا اور کھیلنے لگی۔ کیف نے جان بوجھ کر ہلکا سا بال کروایا تھا جسے دل نے زور سے بیٹ مارا تھا۔ لگ گیا لگ گیا، دل خوش ہوتے ہوئے بولے، اور دل کو خوش ہوتے ہوئے دیکھ کیف بھی خوش ہوا تھا۔ بھائی مجھے بھی کھیلنا ہے، تہام بھی آواز سنتے باہر آ گیا تھا۔ نہیں ہوبی، اس نے مجھے کارٹون دیکھنے نہیں دیے، اسے نہیں کھلانا، دل غصے سے تہام کو دیکھتے ہوئے بولے۔ اچھا سوری نا، مجھے بھی کھیلنے دو نا۔ تہام نے اپنے کان پکڑے اور سوری کرنے لگا۔ اچھا تو بس ایک باری دوں گی، دل اسے معاف کرتے ہوئے بولی۔ اوکے، تہام خوش ہوتے ہوئے بولا اور بیٹ پکڑ کر اب سب کھیلنے لگے تھے۔ گارڈن میں تینوں کے کہکہے گونج رہے تھے۔ میں جیت گئی، میں جیت گئی، دل جیتتے ہوئے اچھلنے لگی تھی۔ حبی جان، اب میں جیت گئی ہوں نا، تو آپ کو سزا ملنی چاہیے، دل نے دانت نکالتے ہوئے کہا۔ نہیں دل، سزا کی بات تو نہیں ہوئی تھی، کیف نے جان بوجھ کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے سزا دینی ہے۔ اچھا بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ جو بیچارہ جان بوجھ کر ہارا تھا، اب اپنی 4 فٹی بیوی سے اب وہی 4 فٹی بیوی اسے سزا دے رہی تھی، ایک پولیس والے کو، اور یہ بس کیف کی دل ہی کر سکتی تھی۔ آپ گھوڑے بنیں گے اور میں آپ کے اوپر بیٹھوں گی اور آپ مجھے چولے دیں گے، دل نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ میں اور گھوڑا نہیں دل، کچھ اور سزا دے لو نا۔ نہیں نہیں، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا، اس لیے میری بات نہیں مان رہے، دل ناراض ہوتی اندر جانے لگی۔ دل ایسی بات نہیں ہے،
دل کا حبی جان دل سے بہت پیار کرتا ہے اور دل کا حبی جان اپنے دل کے لیے گھوڑا بھی بن جائے گا۔ کیف نے گہرا سانس بھرتے زمین پر بیٹھا اور اب وہ گھوڑا بن چکا تھا۔ دل ہنستے ہوئے کیف کے اوپر بیٹھی تھی اور تاہم ہنستے ہوئے ان دونوں کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ حبی جان بہت مزہ آ رہا ہے۔ کیف بیچارہ گھاس کے اوپر ہی گھوڑا بنتا تھک گیا تھا۔ کرتا کیا نہ کرتا۔ اپنی بیوی کو پیار کا ثبوت دینے کے لیے کیف کو لاہور کے SSB کا گھوڑا بھی بننا پڑا تھا تو کیف بن گیا تھا۔ تاہم ویڈیو بناتے بناتے ہنس رہا تھا۔ کافی دیر جب گزری تو دل کو شاید اپنے حبی جان پر ترس آ گیا تھا۔ وہ کیف کے اوپر سے اتری اور کھڑی ہو گئی۔ حبی جان آپ تھک گئے ہوں گے نا، اب بس کرتے ہیں۔ میری چھوٹی سی بیوی کو میرا اتنا خیال ہے۔ کیف نے دل کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں جانے لگا۔ تاہم بھی ویڈیو بناتے کمرے میں چلا گیا اور ویڈیو کیف کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ لو جی حبی جان، اب میں آپ کا خیال نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ میں آپ کی بیوی ہوں نا۔ دل بیڈ پر بیٹھتے کیف کا چہرہ پکڑا اور اپنا لب کیف کے گال پر رکھے تھے۔ پھر دل پیچھے ہوئی اور کیف کی ساری تھکن دل کے ایک بوسے سے دور ہوئی تھی۔ تو میرے دل کو اچھے سے پتا ہے کہ اپنے حبی جان کی تھکن کیسے دور کرنی ہے، کیف نے شرارت سے کہا۔ ہاں نا، جب ماما تھک جاتی تھی تو انہیں بھی کس دیتی تھی تو وہ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ دل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کر سونے کے لیے چلی گئی۔ کیف بھی اپنی معصوم سی بیوی کی باتیں سن کر ہنستا ہوا جا کے دل کے پاس لیٹ گیا اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حبی آپ کی داڑھی، دل نے پھر سے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی برداشت کرو میری جان۔ کیف نے بھی دل کے گال پر اپنے لب رکھے۔ دل نے بھی اپنے حبی جان کو زور سے ہگ کیا اور سو گئی۔ چلیے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔